بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں سورہ فاتحہ کے نام پڑھے تھے۔ آج سورہ فاتحہ کا نماز میں کیا حکم ہے اس کا بیان ہوگا۔ مسئلہ کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ مطلق نماز میں سورہ فاتحہ کا حکم کیا ہے، فرض ہے یا واجب، اور دوسرا امام کے پیچھے مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کا کیا حکم ہے، پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ پہلا مسئلہ کہ احناف کے ہاں فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے نماز میں، بلکہ مطلق قرات فرض ہے۔ سورہ مزمل میں ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو جو آسان ہو قرآن سے۔ آسان اس میں عام ہے، چاہے سورہ فاتحہ ہو چاہے کوئی اور، سورہ فاتحہ کی تخصیص نہیں ہے اس میں۔ اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف میں کہ جس شخص نے فاتحہ کے بغیر نماز پڑھی فَهِيَ خِدَاجٌ، اس کی نماز ناقص ہے، نامکمل ہے۔ اگر کسی کی سورہ فاتحہ رہ گئی تو سجدہ سہو لازم ہوگا، کیونکہ یہ واجب رہ گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت یا 3 چھوٹی آیات یا 1 بڑی آیت ملانا بھی واجب ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی رہ جاتا ہے تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد تینوں میں یہ حدیث بیان ہے۔ نمازی کی 3 حالتیں ہیں، ایک اور ہر حالت کا الگ حکم ہے۔ منفرد، امام، یہ دونوں پڑھیں گے، یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے ساتھ سورت بھی ملائیں گے، اور مقتدی دونوں نہیں پڑھے گا، خاموش رہے گا، نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور نہ ہی ساتھ کوئی سورت ملائے گا، بلکہ غور سے سنے گا اور خاموش رہے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں اور موجودہ اہل حدیث اور غیر مقلدین، ان کے ہاں مقتدی بھی فاتحہ پڑھے گا۔ ان کی دلیل حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بخاری مسلم میں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز نہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا۔ جواب، یہ حدیث نامکمل ہے۔ مسلم میں اور الفاظ بھی ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، کہ اس کی نماز نہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور اس سے زائد، یعنی زائد بھی نہیں پڑھتا اس کی بھی نماز نہیں ہے، اور اس زائد پڑھنے کا کوئی غیر مقلد بھی قائل نہیں ہے۔ اسی طرح اس کو امام نسائی، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے، صحیح سند سے ثابت ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں یہ حدیث منفرد کے لیے ہے، اکیلا آدمی جو نماز پڑھ رہا ہو اس کے لیے ہے کہ وہ اگر فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہے، اور یہ بھی ان کے ہاں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر نہیں پڑھتا تو نماز ناقص ہے، واجب رہ گیا ہے۔ جو لوگ مقتدی کے لیے فاتحہ لازم قرار دیتے ہیں وہ زائد کیوں لازم نہیں قرار دیتے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں الفاظ ہیں وما تیسر، کہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتا اور اس سے جو اوپر آسان ہو وہ۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وما زادہ کا لفظ ہے۔ اور اگلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی تو اس کو بلایا اور کہا جاؤ آپ نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھو۔ ان صحابی نے پھر جلدی جلدی پڑھی، دوبارہ آپ نے فرمایا جاؤ نماز نہیں پڑھی ہے، صحیح پڑھو۔ انہوں نے تیسری بار پڑھی، پھر نبی علیہ السلام کے پاس آپ نے فرمایا پھر پڑھو۔ تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے اسی طرح آتی ہے، آپ سکھا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے صحیح طریقہ بتلایا، پہلے اطمینان کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہو، پھر قرات کرو، قیام کرو، رکوع، سجدہ، قد اخیرہ، سارے ارکان بتلائے اطمینان کے ساتھ۔ اس میں فاتحہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر فاتحہ فرض ہوتی اور یہ مقام تعلیم تھا تو آپ اس کو سورہ فاتحہ کا یقیناً تعلیم دیتے، ذکر نہیں ہے تو لہٰذا فرض بھی نہیں ہے۔ ہماری دلیل ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف میں کہ اذا قرأ فانصتوا، پہلے پوری روایت ہے کہ جب امام پڑھے تم خاموش رہو۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے، اذا قرأ جب امام پڑھے، فانصتوا تم خاموش رہو، اے مقتدیو تم خاموش رہو۔ یہ تشریح ہے ایک قرآن کی آیت کی جو سورہ اعراف کے آخر میں ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحمت نازل ہو۔ قرآن پڑھا جائے،
کون پڑھے؟ حدیث میں وضاحت آ گئی اذا قرأ الامام، جب امام پڑھے فانصتوا، تم خاموش رہو۔ یہ روایت مسلم شریف، مسند احمد، نسائی، ابو داؤد، ابن حبان، ان سب میں ہے۔ اور دوسری حدیث موطا امام مالک میں ہے کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ، مشہور حدیث ہے، جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ حالانکہ جو رکوع کو پانے والا ہے اس نے تو سورہ فاتحہ کوئی نہیں پڑھی، اور یہ مسئلہ اہل حدیث بھی مانتے ہیں، تو اس نے کوئی نہیں پڑھی۔ اگر لازم ہوتی، فرض ہوتی تو اس کی نماز نہ ہوتی نا۔ ایک اور اس طرح کی حدیث بھی ہے کہ ایک صحابی آئے، رکوع میں جلدی جلدی پہنچ گئے، دوڑ کر آئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آئندہ ایسا دوڑ کر نہیں آنا، نماز آپ کی ہو گئی ہے۔ اگر سورہ فاتحہ لازم ہوتی تو صحابی کو کہتے دوبارہ دہراؤ، نماز آپ کی نہیں ہوئی ہے۔ تیسری حدیث طحاوی شریف موطا امام محمد میں حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، یہ بھی مشہور حدیث ہے، جس شخص کا امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، امام کی قراءت اس کو کافی ہو جائے گی، امام کا پڑھنا اس کو کافی ہو جائے گا۔ یہ ایک آیت کی تشریح بھی بن سکتی ہے جو ابھی ہم نے نماز میں پڑھی کہ جب قرآن نازل ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھ دے تاکہ بھول نہ جائے، تو اللہ نے نصیحت فرمائی بھی آپ زبان کو جلدی جلدی قرآن کے ساتھ نہ پڑھیں، زبان کو تیزی تیزی کے ساتھ نہ پڑھیں، ان علینا جمعہ و قرآنہ، ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور پڑھنا۔ آگے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھیں تو فَاتَّبِعْ قرآنہ، آپ اس قرآن کے پیچھے اس کی اتباع کریں۔ ہم پڑھیں حالانکہ پڑھ جبریل علیہ السلام رہے ہیں، تو اللہ نے جبریل کے پڑھنے کو اپنا پڑھنا قرار دیا۔ ایسے مقتدیوں کا، امام کا پڑھنا مقتدیوں کا پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں ہے لا جمعۃ الا بخطبۃ، کہ بغیر خطبہ کے جمعہ نہیں ہے۔ اب خطبہ ہر مقتدی، ہر آدمی تو خطبہ نہیں پڑھتا، خطبہ صرف امام پڑھتا ہے، تو امام کا خطبہ سب مقتدیوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ ایسے یہاں بھی امام کی قرات سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ دوسرا آگے الفاظ ہیں فَاتَّبِعْ قرآنہ، اس کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معنی کرتے ہیں انصت للقرآن، قرآن کے لیے آپ خاموش رہیں۔ ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، الا ان یکون وراء الامام، مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو تو پھر فاتحہ نہیں پڑھنی۔ موطا امام محمد میں ہے من صلی خلف الامام کفتہ قراءۃ الامام، جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے امام کی قراءت اس کو کافی ہو جائے گی۔ مسلم شریف میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں لا قراءۃ مع الامام فی شیء، امام کے ساتھ کوئی قراءت بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ صرف دو صحابی فاتحہ خلف الامام کے قائل اور پڑھتے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت اور محمود بن ربیع رضی اللہ عنہما، باقی کوئی صحابی یہ نہیں پڑھتا۔ اگر فرض ہوتی، لازم ہوتی تو خود نبی بھی پڑھتے، ہر صحابی پڑھتا۔ ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہم، وہ فرماتے ہیں سری نماز ہو تو فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا مستحب ہے، جہری نمازوں میں وہ بھی جواز کے قائل نہیں ہے۔ گویا چاروں امام فاتحہ خلف الامام کے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، صرف امام بخاری رحمہ اللہ قائل ہیں، وہ ضروری سمجھتے ہیں، لازم سمجھتے ہیں۔ اب لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ حدیث نہیں مانتے، حدیث پہ عمل نہیں کرتے، حدیث میں آ گیا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، تو کتنی حدیثیں اور بھی آ گئیں جن میں فاتحہ سے نفی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سب حدیثوں پر عمل کیا، جس میں فاتحہ لازمی ہے فرمایا یہ حدیث امام کے لیے اور منفرد کے لیے ہے، اکیلے آدمی کے لیے اور امام کے لیے ہے، اور جن میں فاتحہ کی نفی آ گئی تو فرما دیا یہ مقتدی کے لیے۔ تو سب حدیثوں پر احناف نے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عمل کر لیا، لہٰذا ان پر حدیث کے عمل نہ کرنے کا الزام، اور حنفیوں پر بھی کہ حنفی حدیث کے خلاف امام کے مذہب پر عمل کرتے ہیں، یہ اس کے بالکل ناجائز الزام ہے۔ حنفی بھی اور امام ابو حنیفہ بھی سب حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، اور جو فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہ صرف ایک حدیث پر عمل کرتے ہیں، باقی یہ اتنی ساری حدیثوں کو چھوڑ رہے ہیں اور ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا